اس کا جسم لرزش کرنے لگا، وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچنے لگی۔ مرے تمہارے دشمن، تمہیں راتوں جاگنا میرے لیے تو میرے مرنے کے بعد شادی کر لینا۔ میری ایک وصیت یاد رکھنا، وہ جو کوئی بھی ہو اسے عزت دینا، بھلے ہی وہ تمہاری محبوبہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے سامنے ذکر بھی کر کے تم اس کے جذبات کو زخمی مت کرنا۔ وہ تمہاری من چاہی بیوی بھلے ہی نہ ہو، لیکن وہ ایک عورت ہوگی اور اس کا دل بھی ہوگا، جذبات ہوں گے، اس کی قدر کرنا اور کبھی اپنے ہاتھ اسے مت اٹھانا۔ میں نہیں چاہتی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ وہ غلط کر کے بولی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اس کی آواز میں شدت کے ساتھ درد بھی تھا۔ میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنے والا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، سنا تم نے؟ اب یہ پاگل پن چھوڑو، مجھے بتاؤ کہاں رہتی ہو؟ اور اب یہ بہت ہو چکا، یہ سب میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بھلے وہ کتنا ہی طاقتور اور ظالم کیوں نہ ہو، میں اسے نپٹ لوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے زندگی میں آ کر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو رضا۔ اگر اس دنیا میں کسی سے نفرت کرتی ہوں تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی کو ختم کرنا پڑا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ بزدلی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے زہر کھا لیا اور میرے پاس کوئی حل نہیں بچا۔ وہ بات کرتے وقت مسلسل روئے جا رہی تھی۔ فہد کا دل ڈوب چکا تھا اور اس کی ہوشی آج ہمیشہ کے لیے اسے دور جانے لگی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے مشکل سے کھڑا ہوا تھا۔ آج کے بعد تمہیں کوئی حسرت نہ رہ جائے، اس لیے اپنی پہچان کروا کے ہی مروں گی۔ ابھی فون کرتے ہی میری تصویر تم تک پہنچ جائے گی، ہو سکے تو تم بھی اپنی تصویر بھیج دو۔ اگر موت نے مہلت دی تو میں مرنے سے پہلے ایک بار تمہیں دیکھ لوں گی۔ وہ اس کی ہچکی بڑھنے لگی۔ میرا اصل نام فرحین رحمان ہے، مشکل سے خود کو قابو کرتے ہوئے اس نے آخری جملہ ادا کیا تھا۔ فہد کے دماغ میں لرزہ طاری ہو چکا تھا اور اسے کچھ کہنے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فرحین رحمان، اس کے کانوں میں آواز گونجنے لگی تھی۔ وہ نبھی میں سر ہلاتے ہوئے من میں آتے ہوئے خدشات کو تائید کرنے لگا تھا۔ جب اس کی اسکرین پہ تصویر رسیو ہوتے ہوئے اس کی کانپتے ہاتھوں سے شو کا بٹن دبایا تھا اور ایک دم بے جان جسم کے ساتھ دیوار کے ساتھ گھستا ہوا زمین پر جا گرا تھا۔ اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا اور اس کے ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے ساکت ہو چکے تھے اور آنکھوں سے کے گرد جاری اندھیرا سے چھانے لگا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے ساتھ ہی میرے گھر پر میرے ہی کمرے میں، پھر اسے کیسے نہیں پہچان پاتا؟ وہ بے یقینی سے ہڑبڑانے لگا اور بار بار موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ ہر بار فرحین کی تصویر نمایاں ہو رہی تھی۔ کسی نے مذاق کیا میرے ساتھ، لیکن خوشی کیوں کرے گی میرے ساتھ ایسی مذاق؟ وہ جلدی میں خوشی کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا جو اب بند تھا۔ وہ اٹھ کھڑا، کیا فرحین ہی خوشی ہے؟ لیکن فرحین اگر خوشی ہے تو وہ مجھ سے کیسے رابطہ رکھ رہی تھی اور اس کے پاس تو کوئی موبائل بھی نہیں تھا۔ وہ اس سے الجھتے ہوئے بڑبڑانے لگا، مجھے گھر جانا ہوگا، ہاں مجھے جلدی پہنچنا ہوگا، اور فون باہر کی جانب دوڑا دی۔ میرا شوہر ایک درندہ صفت انسان ہے، میں خون بہا میں لائے گی، میری یہاں کوئی عزت نہیں۔ وہ مجھے جانوروں کی طرح پیٹتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اسے خوشی کی یہی ساری باتیں پریشان کرنے لگی تھی اور فرحین پہ کیے ہوئے اب تک سارے ستم اس کے دل میں تیر کی طرح چبھنے لگے تھے۔ وہ عجیب کشمکش میں تھا۔ گاڑی تیزی سے بھگاتا ہوا وہ گھر کو پہنچا تھا اور گیٹ تک پہنچتے ہی وہ جلدی سے اترا اور اجلاس کو دیکھ کر ملازم بھی اسے تعجب میں فرحین وہ اندر داخل پاگلوں کی طرح چلایا تھا۔ اچھا ہوا تم آگے فہد، میں بھی تمہارا انتظار کر سمینا اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی وہی اطمینان کے ساتھ بولی تھی۔ فہد اس کو انسنا کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر تیز قدم لیتے ہوئے اسے تلاش کرنے لگا۔ فرحین کہاں ہے؟ مجھے کوئی بتاتا کیوں نہیں؟ وہ بے ہمت سے سیڑھیوں کے قریب کھڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اسے کہاں جانا تھا۔ وہ جہاں اصغر کی آواز پہ وہ پلٹا، وہ تمہاری بیوی فرحین، اس کے افعال کچھ اچھے نہیں ہیں، نہ جانے کب سے سب کی نظروں میں دھول جھونک گئے، جانے کس کے ساتھ چکر چلا رہی تھی۔ آج حالہ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اصغر لام پیچھے بڑبڑا کر بڑے سکون کے ساتھ آگاہی دے رہا تھا، وہ بہت ہی گری ہوئی لڑکی ہے اور یہ اسی کا اثر ہے جو جنت نے اتنا گھٹیا کام کیا۔ اس نے اپنے چچا زاد کے ساتھ اسے ملوایا اور اسے مشورہ دیا کہ گھر سے بھاگ جانے کا۔ وہ تو اچھا ہوا آج میں نے اچانک اس کے کمرے میں جاتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے موبائل دیکھ لیا، ورنہ وہ تو کتاب پڑھنے کے بہانے نہ جانے کتنے دنوں سے اس موبائل سے اپنے عاشق کے ساتھ چھپا کر اپنے عاشق کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مجھے تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ سمینا خالہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کسی بات پر پرواہ کیے بغیر سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا۔ شکر ہے سب یہی ٹھیک ہو گیا، ورنہ ہمارے منہ بے کالک مال کے نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ جاتی۔ سمینا خالہ اس کے پیچھے بولتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آئی تھی۔ اس کی بات سن کر فہد ایک دم پیچھے ہٹا تھا۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اسے ہوش کے پڑتے گلے کے ساتھ ترکے اسے پہ قابو کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے خودکشی کر لی ہے، اصغر نے لاپرواہی سے بولا تھا اور اس کی بات سن کر فہد کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اچھا کیا خود ہی زہر کھا لیا، ورنہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہم سب اس کے ساتھ بعد میں کیا کرتے۔ وہ بات ختم کر کے واپس کمرے میں چل دیا۔ فہد بھاگتا ہوا سدرا کے قریب پہنچا جو کہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں خاموش کھڑی تھی۔ بھابی کہاں ہے؟ وہ پلیز مجھے بتائیں، اسے کچھ نہیں ہوا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ تو بولیں، وہ میرا سر پھٹ رہا ہے۔ وہ خاموش کھڑی سدرا کو جھنجھوڑی تھی۔ سدرا اس کی حالت دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ فہد کو فرحین پہ غصہ تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے حاجرہ نصیر ہسپتال لے کر گیا۔ سدرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، آپ نے اسے اکیلا نوکروں کے ساتھ چھوڑ دیا، آپ ساتھ میں کیوں نہیں گئی؟ وہ اکیلی وہاں؟ وہ سدرا کی بات سنتے نہ
नागवारी से बोला था। इससे पहले कि सीधा कुछ बोलती वो उसका जवाब सुनने बगैर ही दौड़ने लगा था। वो जल्दी से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहता था। उसके इस रवैये पे हैरत होने लगी थी। आखिर फहाद उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों था? ये तो वाकई में अजीब बात है। सुना है उन लोगों ने खून बहा में आई हुई लड़की को जहर देकर मार दिया। नौजवान चाय का घूंट लेकर बोला था। भाई, इतने दिनों से जुल्म और ज्यादती उसके साथ होती आ रही है। उसके कहीं आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्या पता जुल्म से तंग आकर खुदकुशी का लिए दूसरा लड़का सामने पड़ा। कप उठाकर अपनी बात पेश करने लगा। नहीं यारो, असल बात तो यह है कि उनकी बहन जिस लड़की के साथ भागी थी वो लड़की उसी का कजन था और इसी से बदले लेने के लिए उस बेचारी को जहर पिला दिया जबरदस्ती। खैर तो वो कब की मर चुकी होगी। अब ये अस्पताल ले जाकर इलाज के ड्रामे रचाए जा रहे हैं ताकि किसी को शक ना हो। गाँव वालों को झुरमुट आपस में तबसरे करने लगे और उनकी आवाज कानों में पड़ते ही फहाद के हाथ कांपने लगे थे। उसका एक्सीडेंट होते हुए बचा था। उसका मन किया तो उसी वक्त गाड़ी से उतरकर उसको 2 घोंसे मारे। उसके बताया कि फरहीन जिंदा है। तेज रफ्तार से आगे चलते हुए उसकी नजर अपने सिर पर पड़ी जो गांव की तरफ आ रहा था। उसने उजरते में गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी कर भागता उसकी तरफ। नसीब तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आगे? पर इन कायमों से बात करता हुआ गाड़ी के पीछे झांकते हुए जहाँ सिर्फ हाजरा नजर आई थी। क्यों, क्या हुआ? वो उसकी तरफ हैरान कि वो साहब जी, छोटी बेगम साहब के घर वाले वहाँ पहुंच चुके थे। हमने हवेली फोन किया तो हमें बड़े साहब ने गाँव वापस आने को बोल दिया। वो सहमे हुए अंदाज में बताने लगा। उसकी तबीयत कैसी थी? सवाल करते वक्त वो हाथ का दिल हालत में आ चुका था। वो कोई बुरी खबर सुनने की ताकत नहीं रखता था। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। उनका इलाज शुरू कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन वो बता रहे थे कि बचना बहुत मुश्किल है। उसकी बात सुनकर फहाद ने गहरा सांस लिया और अपनी गाड़ी वापस अस्पताल की तरफ भगा दी। छोटे साहब, आप वहां ना जाए तो बेहतर होगा। वो लोग बहुत गुस्से में कि कुछ गलत न कर दें। वो फहाद के पीछे आता हुआ कहने लगा, लेकिन उसकी बात को सुना अनसुना करके फहाद गाड़ी दुरा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो उसके वहां पहुंचते ही शब्द ने उसे कॉलर से पकड़ा। मेरी बहन को मौत के घाट उतार कर सुकून नहीं मिला जो अब यहाँ पहुंच आए। और फरहीन कैसी है डॉक्टर? वो ठीक तो हो जाएगी ना? वो सफदर के रवैये की परवाह किए बगैर डॉक्टर की तरफ बढ़ा था जो उसे यहाँ तड़पते हुए देखने चले आए। फरहीन कैसी है? और डॉक्टर से परेशानी से पूछने लगा था। जी, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी के अभी दफा हो जी यहाँ से, वगरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसे दीवार की तरफ धकेलते हुए दौड़ा। मेरी बीवी है, हक रखता हूँ मैं उसकी फिक्र करने का। वो लफ्जों पर जोर देते हुए तेज लहजे में बोला था और उसका हाथ झटक अपने गिरेबान से आजाद किया था। खुद ही जहर देकर उसे मारते हो और अब उसका तमाशा देखने आए हो कि अभी कितनी सांसें जा रही हैं, उसकी तड़प रही है। वो ये देखने के लिए आए हो कि वो बच तो नहीं गई। सफदर दर्द से कराहते हुए कहने लगा, मैंने उसे नहीं मारा। एक बार उसे होश आ जाए तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। वो चीख कर बोला। इससे पहले कि उसे हो जाए वो तुम्हारे मनहूस चेहरे को अपने सामने देखे बिना वो से धारते हुए हुक्म सादर करने लगा, तमीज में रहकर बात करें। मैं यहाँ पर इनकी वजह से चुप हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब देने का कायल हूँ और आप कुछ भी बोले जाएंगे। मैं यहाँ के कहीं नहीं जाने वाला। वो भी तेज लहजे में धाड़ा था। ये क्या जंग खाना बना रखा है? इधर मरीज की हालत खराब हो रही है और आपको अपनी लड़ाई पे तुले हुए हैं। डॉक्टर की तंबीह पर वो दोनों एक दूसरे से हटकर दूर हुए थे और सफदर अपनी बेगम के साथ जाकर बैठ गया जो कि हाथों में कुरान लिए वीर के साथ मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी। फहाद दरवाजे पे लगे शीशे उसके धुंधले अक्स को देख रहा था जो कि बहुत ही मुश्किल से सांसें ले रही थी। अपनी जिंदगी की और मौत से लड़ रही थी। यार, मेरी बात मानो तो अब वक्त है। ये बिन देखे प्यार और मोहब्बत के मामलात के चक्कर में ना पड़। बेहतर होगा धोखे खाए हैं। जुनैद उसके पास बैठकर संजीदगी से, ऐसा कुछ नहीं होता यार, वो लड़की धोखेबाज नहीं है। वो पूरे एतमादी से बोला था। ये तुम सब इतने यकीन से कैसे? कि जुनैद ने नजर टिकाकर पूछा था। बस मेरा दिल नहीं मानता, उससे बदगुमान होने लगा। वो आंखें सिकेड़ कर हल्की सी उसने तबस्सुम किया। यार, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा पढ़ा लिखा अक्लमंद दोस्त कैसे इतनी जल्दी किसी के प्रेम में आ सकते। वो बेयकीनी से उसे देख कर कहने, इश्क का अक्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता बेटा। ये तलीम और जहानत नहीं देती, बस रोक लग जाता है। ये तो जात पात नहीं जानती। और निहायत ही आशिकाना अंदाज में, हाँ तो मेरी जान देख भाल के किसी से नैन लड़ाते, ना कोई चक्कर चलाते, किसी के साथ डेट पे चल जाते। तुम्हारे पास लड़कियों की कमी थोड़ी थी जो उसके सोशल मीडिया पे किसी के हाथों जलील हो रहे हो जो जिसका कोई अता पता भी नहीं। क्या पता कोई लड़का हो जो लड़की बनकर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। जुनैद ने हद से ज़ाहिर करते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी मुझे इतना ही ट्रस्ट करती है जितना मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। इससे पहले कि वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। वो जुनैद की बात को काट कर दिया था। अरे यार, वो तो सब ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि तुम दोनों की सच्ची मोहब्बत है पाक है। लेकिन बेटा, बहुत बार ऐसा हुआ कि इस तरह जब चीट करके मोहब्बत के गीत गाने वाले कभी कभार आपस में करीबी रिश्तेदार भी निकल आते हैं। कसम से मैंने तो एक दफ़ा न्यूज़ में भी सुना था, दोनों बहन भाई सोशल मीडिया पर फेक आईडी से आपस में प्यार के पेच लड़ा रहे थे। बाद में जब दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने आए तो डूब मरने के लिए कहीं पानी भी दस्तियाब ना था। वो इस तजाया हंसते हुए उसे देखने लगा। फहाद ने गुस्सीली आंखों से उसे नागवारी से देखा था। यार, मेरा मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं जन्नत की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़रा इस बात पे गौर करो। क्या पता तुम्हारे साथ कोई काम वाली का लिंक जुड़ा हो। जब वो अपनी तस्वीर भेजेगी तो मुझे ज़रूर दिखाना। हाँ, डूब मरने के लिए पानी मेरी तरफ से ले लेना। उसे खूब खिंचाई करते हुए फहाद उसकी बात सुनकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन दे मारा था।
آپ سے کام بولا تھا اس کا کیا بنا؟ اسے اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ کر عسکر نے دریافت کیا تھا، بہت جگہ ہوں اور بات چلا کر دیکھ لی لیکن کافی مشکل ہے، اتنی جلدی تو ہو نہیں پائے گا لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں مشکل ہے؟ پچھلی بار تو آپ بہت تیز سے اچھا گھرانہ منتخب کر رہی تھی، اس بار اتنی سستی کیوں دکھا رہی ہیں؟ جبکہ مجھے اب پہلے سے زیادہ جلدی، میں چاہتا ہوں یہ کام جلد سے جلد ہو جائے۔ پہلے کی بات اور تھی عسکر مینا، اب یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سوچ رہے ہو۔ ہر کوئی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر جانچ پڑتال کر کے مینا نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا تھا، تو کیا ہمارے خاندان کا نام اور شرف کافی نہیں؟ خاندانی عزت اور وقار کے علاوہ اور کیا چاہیے لوگوں کو؟ بیٹا اب جو سچ ہے وہ تو چھپنے والا نہیں کسی سے۔ تمہاری بہن کے کارنامے پورے گاؤں میں دور دور تک مشہور ہو چکے ہیں، نہ جانے کتنے عرصے سے اس لڑکی کے سچ کیا گل کھلا کر ہمارا منہ کالا کرتی ہوئی آئی ہے۔ ایسی لڑکی تو کوئی شریف گھرانے تو 100 میل دور ہی بھاگ جائے گا۔ اس کی باتوں کے تیر عسکر کے دل میں چبھ رہے تھے اور اس کے چہرے کا تناؤ دیکھ کر تو وہ اللہ خدا کے لیے اس طرح کی باتیں کم سے کم آپ تو نہ کریں، ہماری جنت کہیں نہیں جاتی تھی، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سدرا نے ناگواری سے بولا تھا، رہنے دو، اب اسے پردے ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس حرام زادے کے پاس یہ کام ظرف نالائق اپنی مرضی سے اکیلی ملنے جاتی تھی تو کیا وہ نہ مرد تھا؟ اندر تھا، یہاں ہاتھ پاؤں اس کے ٹوٹے ہوئے تھے، اکیلے میں جوان لڑکی اس کے پیش خدمت ہوتی تھی تو ذرا سچ اس کے بغیر ہاتھ لگائے واپس آنے دیتا تھا۔ خدا جانے کس طرح سے اس کے آگے سونپ کر آتی ہوگی، مجھے تو سوچ کر بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ بے حیا ذرا سا نہ شرمائی، بھائیوں کو بدنام کرنے میں دشمنوں کے ہاتھ اپنی چادر اتروا کر آ گئی، اب سکون سے گھر میں رہ رہی ہے، ڈوب مرے۔ سمینا نے منہ بھر بھر کر اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی تھی۔ بس کر دو خالہ، میں یہاں اس کے عشق کی عیاشی کے قصے سننے نہیں بیٹھا۔ سمینا کی باتیں سن کر اسے غصہ چڑھا تھا، اس سے پہلے کہ میرا خون کھول جائے اور میرے ہاتھوں قتل ہو جائے، اسے کسی بھی طرح یہاں سے لے جاؤ اور اس کے لیے کسی کو راضی کرو، چاہے کوئی لولا لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، بس جلد از جلد اس بدنما داغ کو یہاں سے نکالو۔ وہ مٹھیاں بیچ کر بولنے لگا تھا اور اس کے چہرے کی ساری رگیں پھولنے لگی تھی، غصے سے اس کا برا حال تھا۔ ایسی بات ہے تو پھر ایک رشتہ ہے میری نظر میں، وہاں بات بن جائے گی اگر تم بولو تو۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی تھی، اچھا کون سا رشتہ ہے، جلدی سے بتائیں۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، عسکر آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور آگے کی بات کا انتظار کیا، سدرا کو بھی نشاندہی کا انتظار کر رہا، وہ جو یہاں چھوٹی سی دکان چلایا کرتا تھا، یہاں پر یاد ہے؟ سمینا آنکھ ٹکا کر اسے یاد دہانی کرانے کے بعد میں کسی وجہ سے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسری جانب اب اچھے خاصے بڑی دکان چل رہا ہے بازار میں، گھر بھی بہت بڑا ہے۔ سمینا گہرائی سے بولنے لگی، ہاں یاد تو ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، جب یہاں پر تھا تو بیوی بھی مر چکی تھی، گھر پر اکیلا رہتا تھا۔ عسکر نے اس کی پہچان کرتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا، ہاں اسی لیے تو، وہ ایک دم سے بولی۔ عسکر الجھتے ہوئے اسے گھورنے لگا، ساتھ ہی سدرا بھی الجھن میں تھی، اگر اس کا کوئی بیٹا نہ تھا تو وہ کس کے لیے رشتے کی بات کر رہی تھی؟ ایک تو اولاد نہیں ہے، اکیلا رہتا ہے، بیوی بھی نہیں رہی، ایک تو اس لیے تو بڑھاپے میں اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اس کو ساتھ کی ضرورت ہے، اب پیسے والا جو بن گیا اسے تو وارث کی بھی فکر ہونے لگی ہے۔ وہ بڑی طرفداری سے اس کی بات کو پیش کر رہی تھی اور عسکر اس کی بات سن کر ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ میرے دیور کا لڑکا اس دکان پہ کام کرتا ہے، وہ وہی بول رہا تھا کہ سیٹھ کو شادی کرنی ہے، اسے کم عمر کا رشتہ چاہیے جو اسے وارث بھی دے دے۔ اب جو تم بول رہی ہو تو پھر جنت، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے خالہ، جب پھر عمر کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کر ناگواری سے اس کے سامنے کھڑی تھی، مانا کہ جنت سے غلطی ہوئی ہے، بچی ہے، نادان ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے بھیڑ بکریوں کی طرح اسے کہیں بھی بھیج دی۔ سدرا کے چہرے پہ ناگواری اور غصہ نمایاں تھا، اسے دیکھ کر وہ چہرہ پھیر گئی تھی، میری بچی ابھی چھوٹی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ مٹ جائے گا، خدا نے چاہا تو اس کے لیے اچھے سے اچھے رشتے مل جائیں گے، برائے مہربانی آپ اس طرح کے مشورے اور رشتے اپنے پاس ہی رکھیں۔ اس کی سگی خالہ تھی، ایسے کیسے سوچ سکتی تھی؟ ہاں سگی خالہ ہوں، اس لیے اسی گھر پہ مٹی ڈالنے کی فکر ہو رہی ہے، اور اگر وہ میری سرپرستی میں رہتی تو میں آج یہ مصیبت نہ اٹھانی پڑتی۔ مجھ پر غصہ کرنے سے اچھا ہے کہ اگر یہ غصہ اور تیور جنت کو بھی دکھایا ہوتا، تھوڑی سی نظر رکھی ہوتی، آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ ارے وہ یتیم ساری کی ساری تم پر ہی آ کر ذمہ داری ٹھہری تھی اور تم نے اس کے پر دھیان نہیں دی، نظر نہیں رکھی، اور تمہاری ذمہ داری تھی اور اس کا دھیان نہ رکھ پائی، تم اب چلی ہو مجھے اکڑ دکھانے۔ سمینا اسے گرجتے ہوئے جواب دینے لگی، مجھے اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سدرا نے ان کو دو ٹوک جواب دیا تھا، وہ ہاتھ سے روکتے ہوئے کہنے، جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا میں کروں گا۔ خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تم تو ٹھیک سے سنبھال نہیں پائی، اب جو تمہاری ذمہ کام نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے سختی سے کہا تھا، میں آپ کے فیصلے میں دخل نہیں دے رہی، لیکن جو بات حق کی ہے وہ کم سے کم اس پر تو
विचार करें। उसकी उम्र तो देखें, वो काफ़ी बड़ा है, बूढ़ा है, जन्नत उसके साथ कैसे रहेगी, खुदारा जुल्म मत करें। वो बेबसी से बोलते हुए इल्तिजाई नज़र से अस्कर को देख रहे हैं। मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, चाहे कितना ही उम्र सीधा हो जाए, वो हर उम्र में शादी के काबिल होते हैं। वो वैसे भी उस वक्त जन्नत को अपनाने के लिए कोई जवान मर्द तो राजी होगा नहीं, बस मेरी मर्जी कर ली। इससे पहले कि अस्कर इस मामले में नज़रसानी करता, समीना फिर से अपनी बात कहना, आप उसे बोल दीजिए कल आकर खामोशी से निकाह करके जन्नत को ले जाए। वो हुक्म सादिर करते हुए उठने लगा। समीना ठंडी सांस छोड़ने लगी और सीधा झिंझिलाकर उठ खड़ी। लेकिन इतनी जल्दी क्या, परहीन अस्पताल में, उसकी हालत अभी तक खराब है। जब तक उसकी तरफ से खरीद की खबर नहीं मिल जाती, आप घर में शादी कैसे तय कर रहे हैं? और फहाद भी अभी तक घर नहीं लौटा और उनसे वापस तो आने जा रहे थे। कम से कम तब तक तो इस बात को रहने दें। वह हरी उम्मीद के साथ बोली थी, वो लड़की जिंदा है या मर गई है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात फहाद की, तो वो शहर चला गया होगा अपने काम से। जब आ जाएगा तो उसे मालूम हो जाएगा। उसको मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं। वो अब कुछ सुनने से पहले तेज कदम लेते हुए बाहर चल दिया। समीना हाला मुतमिन। काफी घंटों के बाद उसे होश आया था। फहाद उसे देखकर मुतमिन हुआ था और उसके भाई भाभी सराहने खड़े थे, उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने पास पाकर सारी नाराजगी भूलकर वो उनसे लिपट कर खूब रोई थी। उनकी आवाज़ सुनकर फहाद का जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। वो बाहर से उसके दर्द और तकलीफ को महसूस कर रहा था। वो जो अपने भाई से लिपट कर रोने की सूरत बयान कर रही थी और उसका मुंह सामना करना मुश्किल लग रहा था। वो बहुत टूट चुकी थी। चंद मिनट पहले उसे जिंदा होने पर यकीन न आया था, लेकिन ऐसे वक्त में भाई की मौजूदगी उसके लिए बहुत मजबूत सहारा और उम्मीद थी। कुछ मिनट के बाद वो सिर रोने से फारग हुई थी और उसकी नज़र सामने दरवाजे पे पड़ी थी, जहाँ कोई लड़खड़ाता वजूद उसकी तरफ बढ़ रहा था। आंसू से तर उसकी आंखें धुंधलाई नजर पड़ रही थी। जब वो उसके करीब आने लगा तो उसका वजूद नुमाया होने लगा। भाई, जैसे ही उसने फहाद को अपनी तरफ आता महसूस किया, वो किसी बच्चे की तरह चीख कर खौफजदा रही और भाई ने चिपट कर उसकी सांसें तेज होने लगी। रुक जाओ वहीं, शब्द ने हाथ से उसे इशारा करते हुए सिर रोका। पर ही डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस पुलिस को सच बताओ कि तुम्हें जहर किसने दिया था। हिम्मत करो मेरा बच्चा, शाबाश। फरहीन ने शब्द का बाजू जोर से पकड़ा था। उसकी धड़कन को तेज होता हवा में महसूस होते हुए शब्द ने उसे दिलासा दिया तो उसे बोलने को कहता रहा। फहाद के पीछे पुलिस खड़ी थी, जो कि सिर्फ फरहीन के जवाब की मुंतजिर थी। उन्हें फरहीन के जवाब का इंतजार था। वो कांप रही थी, उसमें बोलने की हिम्मत नहीं। वो बार बार फहाद को देखकर खौफ से अपना हलक तर कर रही थी। आपको ज्यादा डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इतना बताएं कि आपने खुदकुशी की थी या आपको किसी की तरफ से जबरदस्ती जहर खिलाया गया था। वो अफसर उसकी तरफ बढ़ते हुए तफ्तीशी अंदाज में पूछने लगा। मैंने कोई जहर नहीं दिया फरहीन, तुम बताओ सबको सच्चाई क्या है। वो फरहीन को देखते हुए चिंचिलाकर बोला। उसकी आवाज़ सुनकर फरहीन पे खौफ सा तारी होने लगा था। वो अपना सर सफदर के बाजू में छुपाकर रोने लगी और उसकी कप का पाढ़ा मजीद बढ़ने लगा। ऑफिसर, मेरी बहन की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, आप देख क्या रहे हैं? जल्दी से गिरफ्तार करें इसे और ये मजीद यहाँ मुझे नजर न आए। सफदर ने हकार से फहाद को देखते हुए अफसर से इल्तिजा की थी। पीछे खड़े सिपाही अफसर के इशारे पे फहाद की तरफ बढ़ने लगे। फरहीन, तुम इन्हें क्यों नहीं बताती कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा? प्लीज कुछ बोलो। खामोश क्यों फरहीन? फहाद अपने ऊपर पुलिस को पकड़कर छुड़वाते हुए कहने लगा, जो कि मजबूत होती जा रही थी। फरहीन खामोशी से उसे देख रही थी। अगर फरहीन ने हाँ में जवाब नहीं दिया तो उसने न बोलकर भी उसे गिरफ्तार करने से रोका, नहीं तो फहाद को गिरफ्तार करने के लिए यही जवाब काफी था। फरहीन की खामोशी जो उसकी तरफ बेबसी से देखते हुए बोलते जा रहा था। जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ती हुई आहट उसको सुनी, उसने सिसकारी और बढ़ने लगी। कहने को तो रोना धोना सब रुखसती के वक्त ही होता है। नई नवेली दुल्हन अपने पिया के घर में कदम रखते ही खुल उठती है और उसके मन में नए एहसास और ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। लेकिन जिसकी तकदीर ही रोंद ली गई हो, जिसे ख्वाब देखने की इतनी बड़ी सजा दी गई हो, वो भला अपने ख्वाबों की तकमील का कैसे सोच सकती है? वो सर झुकाए अपनी जिंदगी को तमाशा बनने से किसी शौक में रो रही थी। कहने को तो वो दुल्हन थी, उसके ज़ाहिरी आसार भी यही बता रहे थे। सर से लेकर पाँव तक सजाया गया था जो उससे, लेकिन इस अरूसी लिबास के अंदर शायद इस बात का तस्वर उसके मन में आंसू की बरसात के साथ ही डर रही थी, डर रहा था। और एकदम से उसकी सिसकारी खत्म सिसकारी खामोशी में बदल चुकी थी जब उसके सामने आते हुए अपने शोर को देखा था। वो दो आंखें छिपा के बिना उसे तकने लगी थी। उसके होंठ एकदम से कांपने लगे। ये वहशत और खौफ तो शायद हर लड़की को होगा जब वो उस मरहले उस मुकाम पे पहुंचती हो और अपने आने वाले कल का साथी जरूर होता है, लेकिन ये वक्त कुछ ही अजीब होता है। दिल में एक हिचकिचाहट और बेचैनी सा डर सा होने लगता है। लेकिन उसका दिल तो इस लम्हे खून के आंसू रोने लगा था। जिस आदमी से वो बचपन से में दुकान की चीजें खरीदने जाती थी, जिसे वो अपनी सहेलियों के साथ बूढ़ा लंगड़ा बुद्धू मियाँ जैसे लकब देकर चिढ़ाया करते थे, वो गुस्से से लाल पीला होकर सबको दुकान से बड़बड़ाकर मंगाया करता था। आज वो उसी बूढ़े लंगड़े की से सजाए हुए अपनी बेबसी का मातम किए हुए थी। जब वो 65 साला दूल्हा उसके करीब आकर उसका घूंघट उठाने लगा तो मन किया कि वो वहीं गड़ जाए, कोई हवा उड़ा ले जाए, कोई जादू से भस्म कर दे। वो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए शायद बेबसी का एहतजाज कर रही थी, उसके जो कि उसे कुछ फायदा ना होने वाला था। और वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज उसके साथ क्या हो गया है और उसके भाई ने इतना बड़ा जुल्म कैसे उसके साथ कर दिया।
ارے دلہن آنکھیں تو کھولو، دیکھو مجھے، اب بتاؤ تو صحیح کیسا لگ رہا ہوں، وہ دلہن کو دیکھتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ اور جنت نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور اس کی تھوڑی کو سلاتے ہوئے بڑے پیار سے بولا۔ وہ جھٹک کر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی اور اسے حسرت سے دیکھنے لگی۔ سر سے لے کر اس نے بڑی محنت سے خود کو جمع بنانے کی کوشش کی تھی۔ سفید بال کو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ داڑھی منڈوا کر مونچھیں تانتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ کر دانت نگار رہا تھا۔ خوبصورت اور کم سن لڑکی اسے بیٹھے بٹھائے مل گئی تھی، بھلا اس سے زیادہ قسمت اور کیا مہربان ہو سکتی تھی۔ اس کی جیسی لاٹری نکل آئی اور نہ جانے اس کے من میں اب کیا کیا لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جنت یہ سوچ کر ہی گھبرا چکی تھی اور اس کی سوچ سے باہر تھا کہ اس کے ساتھ کیا قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل رچایا۔ دیکھو جنت، تم ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہو، اور جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جایا کرتی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ چپ چاپ یہ نکاح کر لو تو شکر کر کے اس نیک دل آدمی نے تجھ سے نکاح کے لیے ہاں بول دی، ورنہ ایسی لڑکیاں تو ان کو کوئی عزت نہیں ملتی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر حسرت کرنے لگی تھی۔ یہ ہوتا ہے بھاگی ہوئی لڑکی کا مقدر، وہ سوچ کر ایک دم سے پریشان ہو چکی تھی اور اسے اپنی قسمت سے نفرت ہونے لگی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی قسمت خراب کر ڈالی تھی۔ اپنے بھائیوں کی لاڈلی اور ناز نخرے اٹھوانے والی آج اس کی قسمت کی ستم ذرا بھی تو دیکھیے۔ اسے اپنے قریب آتے وہ خود میں سمٹنے لگی۔ وہ بے رحمی سے اس کا آنچل کھینچ کر اس کو اپنے حصار میں بنانے، نہیں چھوڑو مجھے بچاؤ، وہ بے بسی سے آہ بکا کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی چیخ سن کر سدرا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، دور ہٹو، مجھ سے کوئی بچاؤ، مجھے یہ درندہ نوچ رہا ہے، مجھے اسے چھڑواؤ۔ وہ خود سے دور کرنے لگی۔ ہوش میں آ جو جنت، یہاں کوئی نہیں ہے، وہ اسے جھنجھوڑ کر کہتا۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ بے یقینی اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی جہاں سدرا کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اسے اپنے سامنے پا کر جنت کی جان میں جان آ گئی تھی۔ وہ اسے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ بھابھی پلیز خدا را میرے پر رحم کریں، بھابھی آپ میرا گلا دبا کر مجھے مار دیں، خدا کا واسطے مجھے مار دیں، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، مجھے اس جہنم میں نہ بھیجیں۔ وہ سدرا کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے میں دبانے لگی تھی، ساتھ ہی اب اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تھی۔ لیکن نہیں، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، بس کر جاؤ۔ وہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو لٹوں کے پیچھے کرتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے فکر سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ بولی۔ تو پھر صبح سے دوائیاں کس لیے منگوائی جا رہی ہیں؟ وہ تجسس سے بولا تھا۔ وہ جنت کو تیز بخار تھا، اسے پریشان شکل بناتے ہوئے بولا تھا۔ جنت کا نام سن کر عسکر کے چہرے پہ فکر کے تاثر غائب ہونے لگے تھے اور نفرت سے چہرہ سرخ ہونے لگا۔ جب سے اس نکاح کا پتہ چلا وہ تو بہت سہم گئی ہے، بہت گہرے صدمے سے دچار ہے۔ خدا را یہ اس پر بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، آپ کی بہن ہے، کچھ تو رحم کریں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ جنت کی طرف سے فکر مند ہو کر رحم مانگنے لگی۔ نظر اب عسکر کے چہرے پر تھی۔ تم اس کی زیادہ حمایت مت کرو، میں نے تمہیں کہا ہے نا، بس جو میں نے فیصلہ کر لیا جس نے ہماری عزت کو پیروں تلے سے روند کر۔ وہ سدرا کو دیکھ کر کرب سے بولی تھی۔ اس بے مروت کو غیر لڑکے کے ساتھ نکلتے وقت ذرا بھی احساس نوا کسی کا رشتہ، اپنے باپ دادا کی عزت کا، اپنے بھائیوں کے مان کو کس طرح سے توڑا ہے اس نے۔ سب کی نظروں میں اس نے ذلیل و خوار کیا کہ ہمارا اس پہ کوئی حق نہ تھا۔ یہ عزت اور صلہ دیا اس نے اپنی اس 4 دن کی چاہت کے آگے۔ سالوں سے بنے خون کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں اس کے اندر، تمہیں پھر اس پہ ترس آ رہا ہے۔ وہ ظالم مظلوم اور میں ظالم۔ وہ سدرا کو اس کی وقت عابد ہونے لگا۔ اس کی باتیں دور کھڑی جنت چپکے سے سن رہی تھی اور جس کا دل اب اور بھی جھلس چکا تھا، اور اس کا بھائی نہیں باپ بھی تھا جس کی سرپرستی میں تھی، جہاں آج اس کی آنکھوں میں آنسو کا سبب وہ خود بنی تھی، جس سے اسے بے حد افسوس ہونے لگا۔ وہ کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو چکا تھا، لیکن اب کوئی بھی عزت واپس نہیں دلا سکتا تھا۔ اپنے بھائیوں کا سر جھکا ہوا اسے بے حد ندامت ہونے لگی تھی۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکانے والا انسان، ہر طرح سے پروکار اور رعبدار شخصیت کا مالک تھا، آج اس کی دل شکستہ باتیں سن کر سدرا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھی۔ جنت کو اس بات کا بہت افسوس تھا جسے وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ جنت نے بہت غلط کیا تھا، اس بات کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی اور ڈر ہی آپس میں اس کے معافی مانگنے آئی ہوں۔ آپ بے شک اسے معاف نہ کریں، زندگی برباد نہ کریں، اسے اپنے فائدے کے لیے ہم سب کا دل توڑا ہے، لیکن اس کے لیے آپ اتنی بڑی سزا نہ دیں، وہ یہ دکھ جھیل نہیں پائے گی، میں اسے اتنی بڑی اذیت میں نہیں دے سکتی۔ جنت ہماری مر جائے گی اور اسے یہ سزا دے کر آپ پلیز مجھے اس تکلیف سے مبتلا نہ کریں۔ بچے غلطی کریں تو بڑوں کا کام ہوتا ہے معافی دینا، اس پر سختی کرنے کا، انہیں سمجھانے کا آپ کو پورا حق ہے، اس پر غصہ کرنے کا، ناراض ہونے کا، لیکن خدا کے لیے اسے اس دوزخ پہ مت بھیجیں، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ عسکر کا ہاتھ پکڑ کر گڑگڑانے لگے اور سدرا کے اپنے بچے نہیں تھے، لیکن فہد اور جنت اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھے۔ وہ ان کے لیے اتنی ہی فکر مند ہوا کرتی تھی جو کہ سگی ماں کو ہوتی ہے۔ تمہیں کسی قسم کی تکلیف سہنے کی ضرورت نہیں ہے سدرا، اس نے گناہ کیا ہے، تم نے نہیں، اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اسے کوئی بھی اپنانے کو تیار نہیں ہے اور میں نے اسے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔
اسے دیکھتے ہی مجھے اپنی بےعزتی اور تذلیل کا گمان ہوتا ہے۔ وہ اپنی مٹھیاں پیچھنے لگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں وہ آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے گی۔ میں اسے کمرے تک محدود کر لوں گی۔ آپ بے شک اس سے اپنا ہر تعلق توڑ دیں، اسے کبھی معاف نہ کریں، لیکن بس میری ایک بات مانیں، اس فیصلے سے ہٹ جائیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجائیہ بولنے لگی تھی۔ اب کی بار اصغر نے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ وہ نظر اٹھا کر ایک طرف سے گہری سوچ میں ڈوبنے لگا، جسے آ کر سمینا خالہ نے جھٹکا۔ وہ سدرا اور اصغر کی گفتگو سے بالکل بے خبر تھی، وگرنہ اس کی اصغر اب ذرا وقت ٹھیک سے بتا دو کہ میاں کو پیغام بھجوا دوں یہاں آنے کا اور نکاح کی بات کرنے کا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر پر اعتماد بولی اور سدرا کو حسد سے دیکھنے لگی تھی، اور سمینا خالہ تو یہی چاہتی تھی۔ اس کے بعد سن کر سدرا کے چہرے پہ فکر کے پھر بل پڑنے لگے، اور وہ سانس روک کر اصغر کو دیکھنے لگی کہ وہ پھر دوبارہ سے حامی نہ بھر لے۔ فی الحال اس بات کو رہنے دیں خالہ۔ اصغر کے جواب سے خالہ جہاں کے چہرے پر 12 بجنے لگے تھے وہیں سدرا پرسکون انداز میں سانس چھوڑنے لگی تھی۔ تو تم آ گئی اپنی بیوی کی باتوں میں مار گئی۔ اب شرافت اور غیرت کہیں اسے معاف کرنے کا تو سوچ نہیں بیٹھے۔ ایک بات یاد رکھنا، باقی بھی لڑکی کو عزت دے کر گھر پہ نہیں بٹھایا جاتا، وہ ایک داغ ہوتا ہے جسے جتنی جلدی دھویا جائے اتنا ہی اچھا۔ ویسے بھی جو مرد عورتوں کو زیادہ سنتے ہیں، انہیں ہر بات پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ کام ٹھیک نہیں کر پاتے۔ ایسے معاملات میں عورتوں سے صلاح مشورے نہیں لیے جاتے۔ وہ اکڑ کر بولی تھی اور چہرے پر ناگواری کے آثار خوب نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ اصغر کے فیصلے بدلنے میں سدرا کا ہی ہاتھ ہے۔ صحیح کہا خالہ، ویسے بھی اس طرح کے معاملات مردوں کو بردباری سے کام لینا چاہیے اور عورتوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر بھلا اصغر آپ کی باتوں میں کیسے آ جائے؟ آپ کیا بھول گئی ہیں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں؟ سدرا نے اسے شدید طنز کرتے ہوئے جتلایا تھا۔ ہاں تو تمہاری طرح کم عقل اور لاپرواہ نہیں ہوں، میں عمر میں بڑی ہوں، ہر بات کا تجربہ رکھتی ہوں۔ میری اور تمہاری عقل اور سمجھداری دن رات کا فرق ہے۔ وہ ہونٹ سکیڑ کر غصے سے بولی تھی۔ معاف کیجیے گا خالہ، عمر کا بڑا ہونا انسان کو عقل مند نہیں بناتا، جیسی سوچ ویسا تجربہ، وہ ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ سدرا کو تو اب پرسکون ہو چکی تھی کہ چلو وقتی طور پر سے تو یہ قصہ ختم، اور میرے خیال سے جس انسان کے اندر کسی دوسرے کے جذبات کا احساس نہ ہو، وہ دل و دماغ سے دونوں سے خالی ہوتا ہے۔ سدرا کی باتیں اسے لاجواب کر رہی تھی۔ وہ منہ پھلا کر اصغر کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کا فون بجنے لگا۔ فون ریسیو کرتے ہی اس کے چہرے پر سلوٹ پڑنے لگی۔ فون رکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سدرا اور خالہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر پریشانی دریافت کرنے لگی۔ فہد کل سے جیل میں ہے، اس صفدر نے اس کے خلاف رپورٹ لکھوا کر میرے صبر کا پیمانہ توڑ دیا، آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے کمرے کی طرف لمبے لمبے ڈاگ بننے لگا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ اصغر جلد بازی سے کامنے لگا۔ خدا کے لیے یہ خون خرابہ پھر سے نہ شروع کریں، آپ پہلے فہد کے پاس جائیں۔ سدرا کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پستول نگاہ کر اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے باہر جانے تیزی سے بڑھنے لگا، جہاں لاؤنج میں اس کے قدموں کی رفتار فہد کو دیکھ کر دھیمی پڑتی۔ فہد کہاں تھے تم؟ وہ وہیں کھڑے اسے پوچھنے لگے، وہ حیرانی سے اس کے وجود پر نظر ڈراتے ہوئے۔ جیل میں، وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ کر بولا، تم کل سے جیل میں تھے اور مجھے خبر تک نہیں کی؟ منشی نے بھی مجھے ابھی فون کیا۔ وہ پستول کو سائڈ پر رکھنے لگا تھا، فہد کی اس بے پرواہی کو دیکھنے لگا۔ ابھی پتہ لگا تو اپنے آپ کو ہوش سے نکلنے لگا، اگر رات کو بتا دیتا تو پتہ نہیں آپ اب تک کتنی لاشیں گرا چکے ہوتے۔ اس کا جواب تو میں انہیں ضرور دوں گا، لاشیں تو اب گریں گی، ان کی ہمت کیسی ہوئی تمہیں جیل بھیجنے کی؟ اصغر دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی جان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ غصہ کر کے ایسا کوئی بھی قدم مت اٹھائے گا جس سے میری مشکل مزید بڑھ جائے۔ وہ شکستہ دل کے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فہد کے چہرے پہ غصے کے بجائے پریشانی تھی، جو کہ اصغر نے بھی محسوس کی۔ فہد، فرحین کیسی ہے؟ سدرا اسے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھ رہی ہیں، کیونکہ اب تک وہ اس کی بے چینی بالکل بھی انجان تھی۔ وہ خطرے سے باہر ہے بھابھی، میں آج ہسپتال گیا ہوا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر آیا ہوں، اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن تب تک وہ ڈسچارج ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ جا چکی تھی۔ اور وہ پانی کا گلاس گھونٹ لیتے ہوئے بولا تھا، پھر تمہیں جیل کس لیے؟ سدرا الجھتے ہوئے بولی، انہیں لگتا ہے فرحین کو زہر دے کر میں نے مارنے کی کوشش کی۔ وہ مرجھائے لہجے میں بولا، تم نے زہر نہیں دیا، اس نے خود ہی یہ حرکت کی تھی، تم تو اس وقت گھر پہ بھی نہیں تھے۔ فرحین اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتائی تھی؟ اس نے میرے حق میں گواہی نہیں دی۔ بھابھی وہ خاموش رہی۔ اب مجھ پہ فرحین کو قتل کرنے کا کیس درج ہو چکا ہے۔ وہ افسردہ لہجے میں بھابھی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ اتنی منمانی کر رہے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی تھی۔ اسے تم نے مجھے روکنے کو بھی کہہ رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے منع کروں؟ اور تم نے تو ایسے اصغر کا غصہ پھر سے تیز ہونے لگا، کیونکہ آپ کے غصے سے کچھ ہونے والا نہیں بھائی جان، ہم بات ہاتھ سے نکل جائے گی، بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں چاہتا، مجھ پر اب کیس فائل ہو چکا ہے، میں ضمانت پہ آزاد ہوں، کچھ ہی دن میں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وہ نظریں نیچے کرتے ہوئے بولا تھا، اس لیے